اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، گزشتہ کل آپ جانتے ہیں کہ ہندو بھائیوں کا تہوار تھا اور رام نومی کا جلوس بھی نکالا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں رام نومی کے جلوس میں اس سے پہلے بھی باقاعدہ آتنکواد کا ننگا ناچ ملک نے دیکھا، اور گزشتہ کل بھی بھگوا آتنکیوں نے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا اور حضرت غازی میاں رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر اوپر چڑھ گئے، بھگوا پرچم لہرایا۔ رام نومی کے جلوس کے موقع پر کئی جگہ پرتشدد واقعات، ہنسا کے واقعات پیش آئے ہیں۔ پولیس کے ساتھ بھی بھگوا آتنکیوں نے جھڑپ کی ہے، جے شری رام کے نعرے لگائے، پولیس کا سخت حفاظتی انتظام بھی تھا۔ اس کے باوجود بھی بھگوا آتنکیوں کے حوصلے خاص طور سے اتر پردیش میں بلند ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہاں ان کے باپ کی حکومت ہے، یہاں قانون سنویدھان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رام نومی جلوس پر ملک کے کئی علاقوں میں تشدد ہوا ہے، لیکن وہیں پر کئی اچھے سچے ہندو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عید کا تہوار پورے ہندوستان میں پرامن طریقے سے ہوا، کہیں پر بھی کسی مسلمان نے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی اور کہیں پر بھی کوئی پتھر بازی، نعرے بازی بھی نہیں ہوئی۔ عید کا تہوار امن والا تہوار، اور جب بھی ہندو بھائیوں کے تہوار آ رہے ہیں تو سب ہندو نہیں، کچھ بھگوا آتنکی ہے جو کسی کے اشارے پر بوتل پی کر، شراب پی کر اور کچھ پیسے لے کر کام کرتے ہیں۔ ایسے بھگوا آتنکوادی ہندو تہواروں کو بھی اور مریادا پروشتم رام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ بھگوان رام جس کو بھگوان مانتے ہیں اسی کا نام لے کر ننگا ناچ کھیل رہے ہیں۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، پریزیڈنٹ آف انڈیا، راشٹرپتی بھارت کی صدر مرمو، ان کی سگنیچر، ان کی دستخط کے بعد وقف ترمیمی بل جو ایک شرارتی بل ہے، اوقاف کی زمینوں پر ناجائز اور ناپاک طریقے سے قبضہ کرنے کی نیت والا بل ہے، یہ ناپاک بل آخر قانون بن گیا کیونکہ پریزیڈنٹ کی سگنیچر ہو گئی۔ تمام احتجاج، مطالبات درکنار کر دیے گئے۔ اب عدالت سے انصاف کی امید نظر آ رہی ہے، حالانکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے اب کہاں انصاف مل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کہیں نہ کہیں قانون اور انصاف ابھی تھوڑا بہت ہی دم توڑتا صحیح مگر باقی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2025 اب ایک قانون بن گیا ہے، اس بل کو صدر مرمو نے منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی، انہوں نے وقف ترمیمی قانون کے خلاف
سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی ہے، یعنی اس شرارتی بل کو باقاعدہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا اور تمام ہی اچھی سچی سنگھٹناؤں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بل لایا گیا یہ اسنویدھانک ہے، غیر دستوری ہے، آئین اور سنویدھان کے خلاف ہے۔ یہ صرف بی جے پی نے ہٹلرانہ تاناشاہی انداز میں سطح کا شیطانی استعمال کرتے ہوئے اس بل کو لایا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ اوقاف کا تحفظ، اوقاف کی حفاظت ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہم اسے برباد نہیں ہونے دیں گے اور ہم اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں اور اس بل کے خلاف ہم قانونی لڑائی لڑیں گے۔ وہیں پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور تمام تحریکیں تنظیمیں بھی اس بل کے خلاف کورٹ میں کیسز داخل کر رہی ہے، اور میں نے تو گزشتہ کل اڑیسہ کے بیان میں کہا کہ ہم اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کے اشاروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن ہمارے علماء کہے گے کہ راستوں پر آ جاؤ، ہم قانونی طریقے سے، جمہوری طریقے سے راستے پر بھی آئیں گے، پرامن شانت پور انداز میں آندولن، احتجاج، یہاں تک کہ جیل بھرو آندولن بھی کریں گے، مگر اس ناپاک شیطانی بل کے خلاف لڑائی لڑیں گے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کانگریس کے مہاراشٹر پردیش ادھیکش اور دبنگ قد آور نیتا ہرش وردھن جی سپکار کا بڑا چونکانے والا بیان آیا ہے۔ ہرش وردھن جی سپکار نے کہا ہے کہ ہسٹوریکل بلیک رام مندر، تاریخی کالا رام مندر میں ہندوتوا کی تنگ نظری کو چیلنج کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے، ہرش وردھن جی سپکار نے بتایا ہے کہ بی جے پی سرکار وقف املاک کے بعد پدم نابھ مندر کے سونے پر بھی نظریں گاڑے بیٹھی ہے۔ یعنی سپکال جی نے یہ کہا ہے کہ بی جے پی مندروں کے سونے اور دان پر بھی ناپاک نظریں گاڑے بیٹھی ہے، یہ لوٹنا چاہتی ہے۔ ملک کو جتنا لوٹنا تھا وہ لوٹ لیا، جتنا بیچنا تھا وہ بیچ دیا۔ اب مندر مسجد کے دان اور مندر مسجد کی پیٹیوں اور املاک اور مندروں کے سونے کے دان پر بھی باقاعدہ بی جے پی کی کالی نظریں گڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناسک کے تاریخی کالا رام مندر میں داخلے کے لیے بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کوشش کی، مگر اس وقت کے ساماجک نظام نے انہیں مندر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہرش وردھن سپکار نے آئین ہند سنویدھان کی کاپی لے کر تاریخی کالا رام مندر میں داخلہ حاصل کیا۔ ان کے ساتھ کرمویر دادا صاحب گائیکواڑ کے پوتے کیپٹن کنال گائیکواڑ، رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شوبھا بچاؤ اور سینکڑوں کارکنان موجود تھے۔ مندر میں داخلے کے وقت مندر کے مہنت نے کیپٹن کنال گائیکواڑ کا خیر مقدم کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1930 میں جب ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر اور دادا صاحب گائیکواڑ نے مندر میں داخلے کی کوشش کی تھی تو انہیں سخت مخالفت اور ورودھ کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آج اسی مندر کے دروازے ان کی نسل کے نمائندوں کے لیے کھول دیے گئے۔ ہرش وردھن جی سپکار نے مندر کے مہنت کو آئین ہند سنویدھان کی ایک نقل پیش کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریادا پروشتم رام سب کے ہیں، وہ بھارتی تہذیب کا اٹوٹ حصہ ہے۔ آج رام نومی کے دن ان کے درشن کر کے میں نے یہ دعا کی کہ ملک اور ریاست میں مساوات، بھائی چارہ اور آئینی قدروں کا بول بالا ہو۔ ناظرین، مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ معاملے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ وہ جو خصوصی جج تھے ان کی منتقلی کا، ان کے ٹرانسفر کا آدیش آ گیا۔ اب مقدمے میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے، بس یہی ہوتا ہے۔ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے کورٹ سے یہ اپیل کی تھی کہ برسوں ہو گئے ہیں اس مقدمے کی سماعت اور سنوائی کرتے کرتے، جب بھی مقدمے کی سماعت مکمل ہوتی ہے اور فیصلہ آنے والا ہوتا ہے تو جج کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قسم کی شرارت ہے کہ انصاف ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اب وہ جو خصوصی جج جس کو منتقل کرنے کے لیے رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی جمعیت علماء کی طرف سے، آخر ان کے ٹرانسفر کا آدیش ہو گیا ہے۔ بم دھماکہ متاثرین ہائی کورٹ سے رجوع ہو سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اب جج کا ٹرانسفر ہو گیا تو اب نیا جج آئے گا، پھر سے سنے گا۔ بس
تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، قاتل ظالم بابری مسجد کے فسادی اور آتنکوادی مر گئے، دنیا سے چلے گئے، مگر 30 سال تک کے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ جی ہاں، ایسے ہی مالیگاؤں بم دھماکے کی ملزمہ ابھی زندہ ہے، لیکن وہ شاید مر جائیں گی تب تک کہ یہ فیصلہ نہیں سامنے آئے گا۔ ناظرین، وقف املاک کو لے کر مہاراشٹر کے مکھیہ منتری دیویندر فڈنویس کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکار وقف اراضی کے بڑے گھوٹالے کو جلد ہی سامنے لائے گی، کریک ڈاؤن کرے گی۔ فڈنویس کا یہ اعلان آیا ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ موقوفہ املاک بے شک اللہ کی امانت ہے، لیکن اگر ان امانتوں پر ناجائز قبضہ ہے تو اس قبضے کو چھڑانا اور اس میں شفافیت لانا ضروری ہے۔ بہت سندر بیان ہے فڈنویس کا، لیکن کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ ہم وقف کی املاک پر جو قبضے ہوئے ہیں وہ قبضے چھڑائیں گے اور مسلمانوں کو ان کی جائیداد دلائیں گے، مگر دنیا جانتی ہے بی جے پی کی نیت کتنی گھٹیا ہے۔ جی ہاں، اور بی جے پی کی نیت کتنی خراب ہے۔ بی جے پی کی نیت وقف کی زمین کو ہڑپ کرنا اور اپنے فائنانسر اور اپنے آقا امبانی کی اور اڈانی کی مدد کرنا اور وقف کی املاک کو قبضہ کر کے ان کا بھی نیلام کرنا، یہ بی جے پی کی ناپاک نیت ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، جھارکھنڈ سے خبر آ رہی ہے۔ وہاں کے ریاستی وزیر صحت عرفان انصاری نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جھارکھنڈ میں وقف بل نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں اپوزیشن پارٹیوں کی حکومت ہے، اگر وہاں پر بھی وقف بل کو نافذ نہ ہونے دیا جائے تو انشاءاللہ بی جے پی کے ناپاک اور شیطانی قدم رک جائیں گے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں منظور کیے گئے وقف ترمیم بل کے خلاف جھارکھنڈ میں سیاسی مخالفت زور پکڑ گئی ہے، اور نتیش کمار تو یوں سمجھے کہ بہار میں اب ختم ہو گیا، اور بی جے پی نے نتیش کمار کو ختم کرنے کا یہ ایک منصوبہ بنایا، کیونکہ بی جے پی جس کو گود میں بٹھاتی ہے اور پہلے جس سے لاڑ پیار کرتی ہے اور اس کے مطالبات کو، ڈیمانڈ کو مانتی ہے، بعد میں بی جے پی اسے گود میں بٹھا کر ختم کرتی ہے۔ مہاراشٹر میں اجیت پوار کا یہی حال ہوا ہے، اور آگے چل کر شندے جی کا بھی یہی حال ہوگا، اور نتیش کمار کا بھی اور چندر بابو نائیڈو کا بھی یہی حال ہوگا کہ جو سیکولر ووٹ ان کو ملتے تھے اب وہ ان سے پوری طریقے سے ختم ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور اب نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو اور اجیت پوار کا ختم ہونا بالکل طے ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے مظفر نگر سے ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں جہاں یوگی آدتیہ ناتھ ہے، یوگی آدتیہ ناتھ سنویدھان کا اپمان، کورٹ، سپریم کورٹ کا اپمان، یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کا ایک اسٹائل بن گیا ہے۔ جی ہاں، دیکھیے، وقف بل پر کالی پٹی باندھنے والوں کو نوٹس دی گئی۔ ارے بھائی، یہ ہمارا حق ہے، ہم کالی پٹی باندھ سکتے ہیں، پورا لباس کالا پہن سکتے ہیں، ہم احتجاج پرامن طریقے سے جتنے ہمارے سنویدھانک حق ہے ہم اس کو استعمال کر کے آندولن کر سکتے ہیں، مگر مظفر نگر میں جن لوگوں نے کالی پٹی باندھ کر آخری جمعہ کو احتجاج کیا تھا، ایسے 300 افراد کو نوٹس جاری کی گئی ہے، اور 16 اپریل کو انہیں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان افراد کو 2-2 لاکھ روپے کے شخصی مچلکے بھی بھرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ نوٹسز ان لوگوں کو بھیجے گئے ہیں جنہوں نے 28 مارچ کو رمضان کے آخری جمعے کے موقع پر مختلف مسجدوں میں نماز کے دوران اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر خاموش احتجاج کیا تھا۔ یعنی تاناشاہی، ہٹلرانہ انداز اور نازی انداز پوری طریقے سے یوگی آدتیہ ناتھ اختیار کر رہا ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جامع مسجد کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کیسے بھگوا آتنکیوں نے گرمایا ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ سنبھل جامع مسجد کے سامنے ایک پولیس چوکی بنائی گئی، تعمیر کی گئی، اس کا گزشتہ کل افتتاح، اوپننگ ہو گیا،
वहां के डीएम और एसपी ने हवन पूजा में शिरकत की। और लोग ये भी जानते हैं कि ये पुलिस चौकी किसकी जगह पर बनाई गई है। ये पुलिस चौकी जामे मस्जिद संभल के बिल्कुल सामने तामीर की गई है, जिसे इंतजामिया ने गैर मामूली तेजी के साथ मुकम्मल करवाया है। इस पुलिस चौकी की तामीर पर बाकायदा सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां के कुछ मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है, खासतौर पर जमीन की मिल्कियत को लेकर। कुछ मकामी लोगों ने दावा किया है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है और बनाई गई वो उनकी मिल्कियत है, और उन्होंने अपने जमीन के कागजात भी पेश किए हैं। इंतजामिया का कहना है कि इस मामले की तहकीकात की जाएंगी। और असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में इस पर बात भी की थी, आवाज भी उठाई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उसकी पुलिस को पूरा इख्तियार है हड्डर भी करने का और नाजायज जमीन पर कब्जा करने का। यानी पुलिस गुंडा बन सकती है, पुलिस गुंडागर्दी और आतंक मचा सकती है, पुलिस किसी की भी जमीन पर कब्जा कर सकती है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले बीजेपी के एक लीडर बालेश, जो ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्हें किसी जुर्म में ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा सुनाई गई है। मगर इस खबर को हमारे यहाँ की रखेल मीडिया ने छुपा कर रखा, कोई तस्करा नहीं किया, जबकि ये एक बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि ये लीडर बीजेपी के घर वालों 2 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इतनी बड़ी खबर जिससे मुल्क का नाम भी बदनाम हो रहा है, हमारे यहाँ की रखेल मीडिया ने चुप पिसा दी है और वो खबर को उन्होंने बताया तक नहीं है। बीजेपी लीडर को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा सुनाई गई है। अब ये बेवकूफ लीडर हिंदुस्तान में रहता, बड़े से बड़ा जुर्म करता तो कोई सजा नहीं होती, क्योंकि बीजेपी में है तो वॉशिंग मशीन है, सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं अगर आप बीजेपी में। लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जुर्म किया। अब ऑस्ट्रेलिया इनके बाप का तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा सुना दी गई।